ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. اس سے پہلے آپ نے جو تھا وہ درخواست کا خاکہ لکھا تھا. درخواست لکھنے سے پہلے آپ نے خاکہ جو ہے وہ لازمی لکھنا ہے. اب درخواست لکھنے کے بعد جو تھی وہ آپ کا خط کا خاکہ آئے گا. خاکہ برائے خط. آپ خط کے خاکے کو دیکھیں. سب سے پہلے آپ نے خط لکھنے سے پہلے جو ہے وہ خاکہ لکھنا ہے, اس کے بعد آپ نے خط لکھنا ہے. جیسے آپ کو مئی ٹاسک میں دیا گیا تھا, خط تھا آپ کا امی کے نام جو تھا وہ تعزیتی خط آپ نے لکھنا تھا. تو آپ نے پہلے جو ہے وہ خاکہ کاپی پہ اپنی اتار لینا ہے نوٹ بک پر, اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ خط لکھنا ہے. خاکہ آپ دیکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے دینی ہے ہیڈنگ شہ سرخی کے خاکہ برائے خط, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے, اس کو انڈر لائن بھی کرنا ہے. اس کو آپ نے جو ہے وہ پریزنٹیشن بھی اس کی کرنی ہے اچھی. اس کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑ دیں اور یہاں پر آپ نے مارجن لائن کے ساتھ ہی لکھنا ہے اس کمرہ امتحان, ٹھیک ہے. یہ بورڈ کا پیٹرن ہے آپ کا. آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کمرہ امتحان. پھر یہاں پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے, جس تاریخ کو آپ جو ہے وہ لکھیں گے. یہ خاکہ جس تاریخ کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے آپ نے وہ تاریخ لکھ دینی ہے, ٹھیک ہے. اب جس کو آپ نے خط لکھنا ہے اس کو یہاں پر آپ نے مخاطب کرنا ہے پیاری امی جان. ظاہری بات ہے آپ کا جو خط دیا گیا ہے ٹاسک میں وہ والدہ کے نام ہے, تو یہاں پر آپ نے اپنی امی کو مخاطب کرنا ہے پیاری امی جان. مخاطب کا نشان آپ نے لازماً لگانا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ لازمی جو ہے یہ نشان ہونا چاہیے آپ کا. اس کے بعد ہے سلام. آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم. یہ یاد رکھیے کہ سلام میں جو آپ لوگ واو ڈالتے ہیں وہ واو نہیں آتا, اوپر پیش جو ہے وہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. السلام علیکم. پھر اس کے بعد یہ دو آپ نے ڈاٹ ڈالنے ہیں. اب یہاں سے جہاں پہ آپ کے دو نقطے ہیں علامت تفصیلہ جس کو کہتے ہیں, اس کے نیچے سے ہی آپ نے جو ہے وہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی. اب یہ جو پہلا پیراگراف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خیریت, ٹھیک ہے. یہ 2 یا 3 لائنوں سے زیادہ نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ نے جہاں پر یہاں لائن جو ہے وہ آپ کی ختم ہوتی ہے یا آپ کی ہاف لائن ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ 1 فنگر کا گیپ چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے. 1 فنگر کا گیپ چھوڑ کے دوسرا پیراگراف ہوتا ہے جس کو ہم نفس مضمون کہتے ہیں. یہ آپ کا صرف جو ہے وہ خاکہ ہے. اور اگر آپ نے جب خط کی طرف آپ آئیں گے خط لکھیں گے تو اس میں یہ صرف آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ نفس مضمون کا جو ہے وہ پیراگراف ہے. آپ نے وہاں پر یہ شہ سرخی نہیں دینی, یہاں سے آپ کا نفس مضمون شروع ہوگا, یعنی جس یہ آپ نے خط لکھا ہے وہ سارا آپ نے بیان کریں گے. جیسا کہ آپ نے امی کو تعزیتی خط لکھا ہے تو آپ نے یہاں سے جو ہے وہ پھر بات کو شروع کرنا ہے کہ پیاری امی جان, یا آپ جو تھی یہ جس طرح کی آپ نے بات کرنی ہے پیاری امی جان سے آپ نے پھر مخاطب کا نشان لگا کے اپنی بات کو اسٹارٹ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ پیراگراف جو ہوتا ہے نفس مضمون کا یہ لمبا ہوتا ہے. اس کو آپ نے جو ہے وہ کم از کم 1.5 پیج تک یہ نفس مضمون کا پیج آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو آپ کو صرف میں نے خاکہ ایک جو ہے وہ صفحے پہ کر کے بتایا ہے. آپ نے خط کم از کم 2 یا 2.5 پیج کا کرنا ہے, ٹھیک ہے. پیجز کا کرنا ہے آپ نے. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ نفس مضمون کا اچھا خاصا لمبا جو ہوگا وہ آپ کا پیراگراف ہوگا. پھر آخری پیراگراف جو ہوگا وہ آپ کا اختتامیہ کا ہوگا. یہ بھی جو ہوگا تقریباً 2 یا 3 لائنوں سے زیادہ نہیں ہوگا. آخر میں آپ نے لکھ دینا ہے سب گھر والوں کو میری طرف سے سلام. اختتامیہ میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مجھے آپ کے خط کا انتظار رہے گا, یا مجھے آپ کی خیریت جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ مجھے جلدی سے جو ہے وہ مطلع کریں. آپ نے جو ہے وہ لاسٹ والے پیراگراف میں لکھنے کے بعد جو ہے پھر لاسٹ میں لکھ دیں گے آپ آخر میں کہ سب گھر والوں کو میری طرف سے سلام, ٹھیک ہے. پھر یہاں پر جو ہے وہ مارجن لائن سے تھوڑا سا گیپ چھوڑ کے وسلام لکھیں گے, ٹھیک ہے. وسلام آپ کا اس طرح مڈ میں آئے اور پھر آپ کی فرما بردار بیٹی, مارجن لائن تک آپ نے بات کو ختم کرنا ہے. آپ کی فرما بردار بیٹی لام میم. نام آپ نے نہیں لکھنا, کوئی بھی جو ہے وہ بورڈ کے پیٹرن میں نام نہیں شو کرنا ہوتا. یہاں پہ صرف لام لکھنی ہے, کامہ ڈالنا ہے اور میم لکھنا ہے, ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی آپ کو. اب یہ آپ کا جو ہے نیٹ اینڈ کلین خط ہونا چاہیے. ہیڈنگ آپ کی جو ہے وہ مارکر سے ہونی چاہیے, بلو مارکر سے ہونی چاہیے.
خط آپ کا جو ہے وہ سارا کٹنی پین سے ہونا چاہیے. یہاں پر جو آپ لوگوں کے نشانات ہیں، یہ مخاطب کا نشان، یہ نشان، یہ آپ کے مارکر سے ہونے چاہیے. اور یہاں پر جو ہے خط کے درمیان بھی آپ نے جو ہے وہ مارکر کے الفاظ استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، خاکہ لکھنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے دوسرے صفحے پر آنا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے سوال لکھنا ہے. جو سوال ہے آپ کا خط کا کہ والدہ کے نام جو ہے تعزیتی یا یہ بیمار پرسی کا جو ہے وہ خط لکھیں. تو وہ سوال لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ از کمرہ امتحان لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ جائیں گے ہم مضمون کی طرف. آپ کا اگلا سوال جو ہوگا مضمون کا ہوگا. اور مضمون آپ کا جو ہے جس طرح آپ کو مئی ٹاسک میں دیا گیا ہے، اساتذہ کا احترام. اب یہاں پر آپ نے عنوان کی شہ سرخی لکھنی ہے، عنوان ہیڈنگ لکھ دینی ہے. جو بھی مضمون ہوگا، ابھی تو آپ کو مئی ٹاسک میں جو ہے وہ اساتذہ کا احترام آ گیا ہے. نیکسٹ اگلے جو ہے وہ ٹاسک میں جو ہوگا وہ اگلا مضمون آئے گا. لیکن پیٹرن اور طریقہ آپ کا یہی ہے، اسی طرح ہی آپ نے اسی طرح کرنا ہے. جیسے عنوان ہے، یہاں پر آپ نے مضمون کا عنوان لکھ دینا ہے جو بھی مضمون ہے. اس کے بعد آپ نے شہ سرخیاں جو ہے اس کی ہیڈنگ دے دینی، شہ سرخیاں. ٹھیک ہے. اب جتنی بھی آپ نے شہ سرخیاں لکھنی ہے وہ سب سے پہلے آپ نے ایک صفحے پر لکھ دینی ہے. نمبر 1، نمبر 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 اور 10ویں آپ کی جو ہوگی شہ سرخی وہ حاصل بحث کی ہوگی. ٹھیک ہے. جو بھی مضمون آپ لکھیں گے آخری شہ سرخی آپ کی حاصل بحث کی ہی ہوگی. اچھا، شہ سرخیوں میں جو ہے وہ آپ نے مضمون کو دیکھنا ہے. مضمون تیار کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کا جو ہے وہ معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کے پاس جو ہے مطالعہ ہونا چاہیے، کتابوں کا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک بک جس کا نام میں بتا رہی ہوں، شوق قواعد انشاء، وہ اگر اپنے پاس رکھ لیں. آپ کے پاس جو ہے وہ پچھلی کوئی بھی گرامر کی جو ہوگی وہ بکس آپ کے پاس پڑھی ہوں گی. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور شوق قواعد انشاء اپنے لیے لے لیں جس کی جو ہے وہ نحم و دہم لکھا ہوگا، اس سے جماعت کی آپ نے لینی ہے. شوق قواعد انشاء جماعت نحم و دہم، یہ اپنے لیے ایک کتاب لے لیں. اور اس سے بھی آپ جو ہے وہ معلومات بھی لے سکتے ہیں اور اس سے آپ جو ہے وہ گائیڈ بھی لے سکتے ہیں. اور اس سے آپ جو ہے وہ اپنے مضمون کو اور بھی اچھا بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اس میں سے پھر آپ نے جو ہے وہ اچھے الفاظ کا استعمال کرنا ہے اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کرنا ہے. اشعار اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایزی اشعار، آسان الفاظ میں اشعار آپ کو ملتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ اشعار بھی شہ سرخیوں کے جو ہے وہ مضمون کے اندر جتنی بھی مواد ہوگا شہ سرخیوں کا، اس میں آپ نے اشعار کا استعمال بھی کرنا ہے. فرمان الہی بھی آپ نے استعمال کرنا ہے. احادیث کا حوالہ بھی آپ نے دینا ہے، اس کی بھی الگ سے آپ نے شہ سرخی لکھنی ہے. آپ نے مضمون کو اچھا، بہترین اور معیاری جو ہے وہ بنانا ہے. اچھا، مضمون میں سے آپ نے ہر شہ سرخی میں کم از کم آپ کی 5 لائنیں جو ہے وہ ہونی چاہیے. ہر شہ سرخی کی 5 جو ہے وہ لائنوں کا مواد ہونا چاہیے. مواد آپ کا جو ہونا چاہیے وہ مطلب سالڈ قسم کا آپ کا مواد ہو، مربوط مواد ہونا چاہیے. مضمون جو ہوگا وہ بہتر آپ کا مضمون ہو کہ پڑھنے والے پر جو ہے وہ اچھا جو ہے اس پر تاثر ہو، پڑھے یا اس پر اثر ڈالے اچھا، یعنی اس پر ان کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس اتنی معلومات ہے یا آپ نے جو ہے وہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ ایک اچھا مضمون تیار کر سکیں. ٹھیک ہے.